وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ پہلے میاں بیوی کے حقوق سے متعلق سورہ نساء میں بہت سی آیتیں گزر چکی ہیں جن میں جوڑ کے طریقے بیان کیے گئے۔ میں مختصراً ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ ان آیتوں کا ان احکام سے ربط ہے۔ وہ مضمون دوبارہ آ گیا نا، تو اب اللہ کچھ ایسے احکام بیان کر رہے ہیں ان آیتوں میں جو پہلے بیان نہیں ہوئے۔ وہ کیا ہے کہ پہلے قرآن میں آیا سورہ نساء ہی میں جو ہم تفسیر جس کی چل رہی ہے کہ اللہ نے گھر جوڑنے کا ایک طریقہ بیان کیا شروع میں کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ شوہر کو بتایا کہ اگر عورت میں کوئی خرابی ہے بیوی میں تو عین ممکن ہے تم جس چیز کو ناپسند کرو اللہ اس میں بہت زیادہ خیر ڈال دے۔ تو یہ مرد کو بتا دیا گیا بھئی 100% کامل دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، بیوی کے کچھ عیوب تمہیں برداشت کرنے پڑیں گے۔ اس کے اگلا اسٹیپ آتا ہے کہ میاں بیوی میں ایسا جھگڑا ہو رہا ہے کہ سولو ہی نہیں ہو کے دے رہا، تو قرآن نے اس کا طریقہ پھر اگلی آیتوں میں بتایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، میاں بیوی کے جھگڑے حل ہی نہیں ہو رہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ تو یہ نہیں کہ فوراً طلاق تک نوبت آئے، بلکہ ادھر سے بھی ایک حکم کو بھیجو اور شوہر کی طرف سے بھی ایک، دونوں خاندان کے افراد بیٹھ کے دونوں کی اصلاح کریں۔ ان یریدا اصلاحاً، اگر یہ میاں بیوی چاہیں گے جوڑ پیدا کرنا تو اس جرگے کے بعد ان کے درمیان صلح پیدا ہو جائے گی اور پائیدار ازدواجی زندگی ان کی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک اسٹیپ قرآن نے بیان کیا۔ بعض دفعہ یہ دونوں اسٹیپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ کیسے ناکام ہو جاتے ہیں کہ بھائی مرد برداشت نہیں کر پا رہا عورت کی ٹیڑھی پسلی کو، جو ہیں اس ٹائپ کی عورتیں ان کو برداشت نہیں کر پا رہا، جرگہ ہو گیا وہ بھی ناکام ہو گیا، تو قرآن ایک تیسرا اسٹیپ بیان کر رہا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد میں خرابی ہے اور عورت سے مرد برداشت نہیں ہو رہا، تو کوئی بھی ایسی سچویشن ہے جس میں دونوں اسٹیپ ناکام ہو جائیں تو قرآن ایک تیسرے اسٹیپ کی طرف بھی لے کر آتا ہے تاکہ گھر ٹوٹنے سے بچے۔ وہ کون سا اسٹیپ ہے؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، ایک عورت کو، یعنی عورت سے مراد ہے بیوی، اس کو خوف ہے اپنے شوہر سے نشوز کا، کوئی زیادتی کر رہا ہے وہ، یعنی اس کے واجب حقوق میں سے کوئی حق ادا نہیں کر رہا، او اعراضاً، یہ حقوق تو ادا کر رہا ہے، یعنی جو بھی قانونی حقوق ہیں وہ ادا کر رہا ہے لیکن اگنور بھی کر رہا ہے، جو محبت دینی چاہیے، جو ٹائم دینا چاہیے، تو شوہر کی طرف سے اعراض ہو رہا ہے۔ اعراض میں سب چیزیں داخل ہیں، جیسے عورتوں کی شکایت ہوتی ہے نا، میاں ٹائم نہیں دے رہا یا صحیح طرح سے گھر میں آتے ہیں تو مسکرا کے بات نہیں کر رہے، وہ شوہر کے دل میں رغبت عورت کی کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ تو اگر یہ کنڈیشن ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایک تیسرا راستہ بھی ہے، فلا جناح علیہما، تو میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ درمیان میں کوئی صلح کا راستہ اختیار کر لیں۔ صلح ہمیشہ کسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے کچھ حق سے دستبردار ہو جائیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، یعنی صلح کا ایک فقہ میں باقاعدہ باب ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں نے کسی پہ دعویٰ کیا عدالت میں کہ، یا میں نے بھی عدالت میں نہیں گیا، میں نے دعویٰ کیا کہ فلاں آدمی نے میرے 1,00,000 روپے کھائے ہوئے ہیں۔ ایسے کیسز ہمارے پاس بھی آتے ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں میں نے تو 1 روپیہ نہیں لیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں، میں اپنی مثال نہیں دیتا، میں بلکہ یوں سمجھاتا ہوں جیسے میں ثالث ہوں۔ زید نے بکر پہ دعویٰ کیا، زید نے کہا بکر نے میرے 1,00,000 روپے کھائے ہیں، بکر نے کہا میں نے تو 1 روپیہ نہیں کھایا۔ اب دونوں گتھم گتھا ہو رہے ہیں، پھڈا ہو رہا ہے، دونوں آ گئے میرے پاس۔ ایسے کیسز آئے ہیں میرے پاس، اس طرح میں نے نمٹائے بھی ہیں۔ میرے پاس آ گئے کہ جی مفتی صاحب حل کریں، تو میں نے زید سے کہا، میں نے کہا بھائی تمہارے پاس گواہ ہیں؟ وہ کہتے گواہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس نے میرے 1,00,000 روپے کھائے ہیں، تو اگرچہ میرے پاس گواہ نہیں ہے لیکن مجھے تو 100% یقین ہے، میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں تو ماروں گا اس کو، تھپڑ ماروں گا، لاتے ماروں گا، گھوسے ماروں گا، اس کے گھر پہ بیل بجا کے کھڑا رہوں گا، اس کو معاشرے میں بدنام کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب زید کو تو بہرحال یقین ہے کہ اس نے میرے 1,00,000 روپے لیے، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ دل سے یقین ہے یا اوپر سے جھوٹ بول رہا ہے۔ بکر سے ہم نے کہا یار اگر تم نے واقعی لیے دے دو، کہہ رہا ہے میں نے لیے ہی نہیں، گواہ لے کر آؤ بھائی۔ تو ایسے موقع پہ صلح کسے کہتے ہیں؟ میں نے زید سے کہا، میں نے کہا یار تیرے پاس گواہ ہے نہیں، میں نے زید کو نا الگ بٹھایا، میں نے کہا دیکھو تمہارے پاس گواہ نہیں ہے، اب تم جانو اللہ جانے کہ اس نے 1,00,000 روپے لیے، تو تم عدالت میں جاؤ گے، تمہارا کیس خارج کر دیا جائے گا، 1 روپیہ بھی تمہیں نہیں ملے گا، اور تم جو کہہ رہے ہو میں گھنٹی بجا کے اس کے گھر پہ کھڑا رہوں گا اور اس کو ذلیل کروں گا، بدنام، یہ میں الگ سے لے جا کے زید سے بات کر رہا ہوں۔
تو ان چیزوں سے کیا ہوگا؟ ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو زید اس پہ ایگری نہیں ہوتا اپنا حق چھوڑنے پر. تو میں کہتا ہوں ایسا کرو کہ پھر آپ 1,00,000 کو 50 کر دو, کیونکہ آپ کے پاس گواہ ہیں نہیں. میں کسی طرح بکر کو آمادہ کر لیتا ہوں کہ وہ 50 پہ راضی ہو جائے, اور بجائے عدالت اور کورٹ کچہری کے وہ 50 تمہیں دے دے گا اور 50 تم چھوڑنے پر آمادہ ہو جاؤ. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ورنہ کورٹ کچہری میں بھی تمہیں ملنے والا کچھ نہیں ہے. زید اگر عقل مند ہوگا تو بات سمجھ میں آئے گی اس کے. پھر میں کیا کرتا ہوں, بکر کو بلاتا ہوں, زید کو بولتا ہوں آپ ذرا چھاؤں میں چلے جائیں, آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں. بکر کو بلایا, میں نے کہا دیکھو بھائی ٹھیک ہے اس کے پاس گواہ نہیں ہے, اور ہمارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم سچ بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو, لیکن بات یہ ہے کہ تم نے دینے ہیں یا نہیں دینے یہ تو اللہ جانے تم جانو. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ زید آیا ہے فارم میں, وہ آیا ہے تیش میں, وہ تمہیں تھانے بھی لے کے جائے گا, عدالت بھی لے کے جائے گا, محلے میں بدنام بھی کرے گا. تو یار 50 دے کے جان چھڑاؤ اپنی. میں اس کو اس پہ آمادہ کر لوں گا کہ 1,00,000 کے بجائے اپنا مطالبہ کم کر لو اور کورٹ کچہری کے چکر سے بچ جاؤ, اور 50 لینے کے بعد پھر مجھے ضامن بناؤ. ان دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے پہ زیادتی کے الزام لگایا تو پھر آپ میرا نام لے دینا کہ بھئی ان کے سامنے ہم دونوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ 50 میں ہماری سلو ہو گئی ہے. تو یہ ایسے اس طرح بہت سارے کیسز نمٹائے جاتے ہیں سلو کے راستے سے. سلو کا مطلب کیا ہے کہ اپنا کچھ حق چھوڑ کر کچھ حق لے کر کچھ حقوق سے دستبردار ہو جانا, تاکہ نزاع نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, گتھم گتھا نہ ہو, مار پیٹ نہ ہو, قتل و غارت نہ ہو. ہوتے ہیں نا بہت جنگیں ہو جاتی ہیں, لڑائی ہوتی ہے, گالی گلوچ. تو یار کچھ حق سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر دونوں عمل کریں, اور کچھ حقوق سے دستبردار ہوں, کچھ حقوق لے کے ایک دوسرے کی جان چھوڑیں اور لڑائی جھگڑا نہ کریں. تو اسی سلوک کو قرآن نے میاں بیوی کے لیے بھی اختیار کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ پہلے دونوں پروسیس ناکام ہو جائیں, یعنی شوہر سے بیوی کے جو ہے نا برداشت نہیں ہو رہی, تو اللہ کہہ رہے ہیں برداشت کرو بھائی, 100% کامل کوئی نہیں ہوتا. جھگڑے نمٹ نہیں رہا تو خاندان بٹھا کے حل کریں, پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر تیسرے اسٹیپ میں یہ حکم ہے. یہاں اللہ نے ذکر تو یہ کیا ہے کہ اگر شوہر میں کوئی عیب ہو اور وہ بیوی سے اعراض کر رہا ہو, لیکن شوہر کی مثال دی ہے, لیکن جو طریقہ بیان کیا ہے وہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے. کیا مطلب کہ جب دونوں سلو کریں گے تو سلو میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی میں کوئی خرابی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر میں کوئی خرابی ہو. تو بجائے طلاق کے اللہ فرماتے ہیں کوئی سلح کا راستہ اختیار کرو. یعنی عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ بھائی شوہر مجھ سے اعراض کر رہا ہے, مجھے پورا خرچہ نہیں دے رہا, تو ایسے موقع پہ شریعت میں اصل حکم تو یہ ہے کہ بیوی اگر طلاق کا مطالبہ کرے تو شوہر پر واجب ہے کہ اس کو طلاق دے, نہیں دے گا تو گنہگار گار ہوگا. اصل حکم خوب سمجھ لیں, یہ اجماع پوری امت کا اور قرآن و سنت سے بھی یہ ثابت ہے کہ شوہر اگر زوجہ کے واجب حقوق ادا نہیں کر رہا اور بیوی کے مطالبے پر بھی ادا نہیں کر رہا, تو ایسے موقع پہ اگر بیوی شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو شوہر پر طلاق دینا لازم ہے, وہ نہیں دے گا تو گنہگار گار ہوگا. اصل مسئلہ تو یہ ہے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر حقوق ادا نہیں کر رہا لیکن بیوی پھر بھی طلاق نہیں مانگتی, کیونکہ اس سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ طلاق لینے کے بعد جو تھوڑے سے حقوق مل رہے ہیں اس سے بھی میں جاؤں گی. تو ایسے موقع پہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے قاعدے پر بیوی عمل کرے. وہ کیسے عمل کرے گی؟ بھائی نان نفقہ عورت کا مثلاً بنتا ہے 50,000, شوہر دے رہا ہے 10,000, گیس بجلی کا بل نہیں دے رہا, بچوں کی فیسیں نہیں دے رہا, مطالبے پر بھی نہیں دے رہا, جرگے بٹھا دیے پھر بھی اس کو کم بخت کو عقل نہیں آ رہی, نہیں دے رہا, یا حقوق تو ادا کر رہا ہے مگر اعراض کر رہا ہے, جتنا ٹائم بیوی کو دینا چاہیے وہ نہیں دے رہا, مسکرا کے بات نہیں کر رہا گھر میں آ کے. ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے, جرگے بھی ناکام ہو گئے, شوہر کو اللہ کی حکم آیتیں سنائی گئیں, ڈرایا گیا, پھر بھی وہ سدھر کے نہیں دے رہا. تو اب کیا ہے کہ ایک لامتناہی جنگ کا سلسلہ چلتا ہے پھر گھر کے اندر. تو یا تو عورت اس سے طلاق مانگے اور شوہر پر کو فورس کیا جائے گا بھئی اس کو ڈیورس دو, یہ کہیں اور شادی کرے, لیکن عورت کو پتہ ہے میں طلاق لوں گی تو میں اس سے بڑے نقصان میں چلی جاؤں گی. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر عورت اتنی غریب ہے کہ یہاں تو شوہر 10,000 دے رہا ہے, مالدار شوہر جتنا واجب ہے اتنا نہیں دے رہا, کم دے رہا ہے, اسے پتہ ہے میں اگر کہیں اور گئی نا تو اس سے بھی کم پہ آ جاؤں گی. یا عورت میں کوئی حسن و جمال ختم ہو گیا, اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس سے طلاق لی تو اب میری دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی, یا اسے پتہ ہے کہ میں نے اگر اس سے طلاق لے لی میری شادی تو ہو جائے گی مگر بچے باپ سے محروم ہو جائیں گے. تو 10 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسے موقع پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ روز روز ایک دوسرے کا سر پھٹولنے سے بہتر ہے
ایگریمنٹ کر کے کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کرو اور تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزارو. وہ لو اور دو کی پالیسی کیا ہے کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, دونوں بیٹھ کے بیچ کا راستہ اختیار کریں. یعنی عورت اس پہ ایگری ہو جائے کہ ٹھیک ہے بھائی, مجھے یہ والے حقوق میں معاف کرتی ہوں, یہ والے دے دیا کرو, لیکن طلاق نہیں دو, مجھے اپنے نکاح میں باقی رکھو. اور مرد بھی پھر یہ کرے کہ روزانہ نفرت کا اظہار کرنا, یا عورت آگے سے جواب دے رہی ہے تو یہ بھی آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہے, مرد بھی کچھ حقوق دے کے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے. یعنی وہ یہ کہے ٹھیک ہے بھائی میں آپ کو ٹائم, مثال کے طور پر بعض مردوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, پیسہ بہت ہوتا ہے. اب بجائے اس کے کہ روزانہ گھر میں جھگڑا اور لڑائی ہو رہی ہو, تو مرد کہے, عورت کہہ رہی ہے کہ بھائی ٹائم نہیں دے رہے آپ, تو مرد اس پہ سلو کر لے, بھائی ٹھیک ہے میں تمہیں ٹائم نہیں دوں گا لیکن میں تمہارا خرچہ ڈبل کر دیتا ہوں, میں تمہیں پیسے ڈبل دے دیتا ہوں. تو عورت کو چاہیے پھر اس پہ ایگری ہو جائے. بعض دفعہ مرد غریب ہے تو وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ٹائم بھی نہیں دے رہا, پیسے بھی نہیں دے رہا, اب دونوں چیزوں پہ گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے. تو اس پہ کمپرومائز کر لیں کہ عورت کہے ٹھیک ہے میں پیسوں پہ تو آپ سے سلو کرتی ہوں لیکن ٹائم آپ کو پھر مجھے زیادہ دینا پڑے گا. بھائی پیسے نہیں دے سکتے تو کم از کم ٹائم تو دو. تو اس طرح کی کوئی بھی بیچ کی صورتحال نکال لی جائے, کیونکہ جب جھگڑا ہوتا ہے نا گھر میں تو ہوتا یہ ہے کہ مرد ایک دھیلا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, وہ چاہتا ہے میں کچھ بھی ذمہ داری نہ اٹھاؤں, اور عورت چاہتی ہے 100% مجھے پورے حقوق ملیں. تو ایسی صورت میں سوائے طلاق کے پھر یا تو ایک دوسرے کا سر پھاڑتے ہیں یا ڈیورس ہوتی ہے, اور ڈیورس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی دونوں مل بیٹھ کے کوئی بیچ کا راستہ اختیار کر لیں جس میں دونوں ایگری ہو جائیں, تاکہ علیحدگی تک نوبت نہ پہنچے, بچے نہ تباہ ہوں, بچے نہ رولیں, اور روز روز کی ٹینشن سے نجات ملے. کیونکہ جب ایگریمنٹ ہوگا نا لکھ کے بھی, اس پہ دونوں کے سائن ہوں گے, دونوں کا کہ وہ ایگریمنٹ ہو جائے گا, تو دونوں کو پتہ ہے بھائی ہم نے اس پہ ایگریمنٹ کر لیا ہے, اب ان موضوع پہ لڑنا نہیں ہے, اب دنیا میں اور غم ہے ان کی طرف سوچو جا کے. تو پہلے سے ایک سلو ہو جائے گی, ایگریمنٹ ہو جائے گا. تو یہ مطلب ہے ان آیتوں کا. لیکن اللہ نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, کہ اے مردوں کو آگے خطاب ہے, لیکن اگر تم احسان کرو, اچھا سلوک کرو, وَتَتَّقُوا, اور حق تلفی سے بچو. یہاں تتقو کا معنی اتقاء کہتے ہیں بچنے کو, حق تلفی سے بچو یعنی اس کی نوبت نہ آئے. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا, تو اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے. یعنی یہ تو اللہ نے ایک مجبوری میں تمہیں حکم دیا ہے سلو کا راستہ اختیار کرنے کا, لیکن مرد کو خطاب ہے کہ تم اس کی نوبت ہی نہ آنے دو کہ تمہاری طرف سے نشوز یا اعراض ہو اور عورت پھر کمپرومائز کے راستے پر آئے طلاق سے بچنے کے لیے. بلکہ تم نے کیا کرنا ہے, ان تحسنوا, اے مردوں اگر تم اچھا سلوک کرو گے, تمہارا دل اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا, پھر بھی پورے حقوق ادا کرو. وَتَتَّقُوا, اور حق تلفی سے بچو, اس کے حقوق ضائع کرنے سے بچو, تو اس پہ تمہیں اجر ملے گا کیونکہ اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے. پیچھے جو آیت چل رہی تھی ان آیتوں کا چونکہ اس سے ربط ہے, اس لیے میں ان آیتوں کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں. پیچھے مضمون یہ چل رہا تھا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے, اس کو خوف ہے نشوز کا معنی حق تلفی کر رہا ہے, شوہر اس کے واجب حقوق ادا نہیں کر رہا, او اعراضاً, یا اسے اگنور کر رہا ہے, نظر انداز کر رہا ہے, بیوی کو توجہ نہیں دے رہا اس کی طرف, فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, تو میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ سلو کا راستہ اختیار کر لیں, لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے ایک درمیان کا راستہ اختیار کر لیں. یعنی عورت اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے, اس کے بدلے میں کچھ دوسرے حقوق مرد سے لے لے, مرد اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے, اس کے بدلے میں کچھ دوسرے حقوق عورت سے لے لے. یعنی روز روز لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کا سر پیٹنے سے بہتر ہے کہ کمپرومائز کر لو تاکہ طلاق تک نوبت نہ آئے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب عورت طلاق نہ چاہتی ہو, لیکن اگر عورت چاہتی ہے ایسے مرد سے طلاق چاہیے مجھے اور کہیں اور نکاح کرنا ہے, پھر بہرحال مرد پر واجب ہے کہ وہ اس عورت کو ڈیورس دے, طلاق دے. تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا, اس کی میں تفصیل پچھلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں اس آیت کی. آگے اللہ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, صلح میں بہتری ہے. کس بات سے بہتری؟ علیحدگی سے. یعنی طلاق سے بہتر کیا راستہ ہے؟ صلح کا. کیونکہ جب بھی حق تلفی ہوتی ہے, چاہے عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے ہو, تو ایک وقت تک تو صلح کی کوششیں ہوتی ہیں, یعنی اصلاح کی کوششیں ہوتی ہیں. جب وہ کوششیں ناکام ہو جائیں تو پھر ڈیورس کی طرف جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ڈیورس کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ کچھ حقوق سے دستبرداری اختیار کر کے ان کا رشتہ آپس میں برقرار رکھو. اور اس کی تفصیل میں دوبارہ تھوڑی سی ہلکی سی ریپیٹ کر دیتا ہوں. مثال کے مرد کے پاس ٹائم نہیں ہے, اب عورت کو شکایت ہے ٹائم نہیں دے رہا, تو مرد کہا بھائی میں ٹائم نہیں دوں گا, اس کے بدلے میں تمہیں تھوڑا خرچہ بڑھا دوں گا. یا خرچہ نہیں ہے تو وہ کہے بھائی اس کے بدلے میں ٹائم بڑھا دوں گا.
یا مرد کہے بھائی میں تمہیں رکھنا نہیں چاہتا، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، وجہ اس کی ہے کہ میری آمدن کم ہے، مجھ سے جو ہے نا وہ حقوق نہیں ادا ہو رہے، تو عورت کہے بھائی طلاق نہ دو، آدھا گھر کا خرچہ میں اٹھا لوں گی. تو یہ نارملی تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کنڈیشن میں کہ طلاق تک جہاں نوبت پہنچ رہی ہو تو وہاں یہ طلاق سے بچنے کے لیے یہ درمیانی راستہ یہ بہتر راستہ ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ فرماتے ہیں نفسوں میں اللہ نے ذمہ داریوں سے بچنے کی محبت ڈال دی ہے. کیا مطلب؟ سلو کا راستہ اس لیے بھی بہتر ہے کہ یہ ایسا راستہ ہے جو پائیدار ہوگا، کیونکہ اس میں جب کسی شوہر کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے گا نا تو اس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا ہوگا، تو مرد کی طبیعت بھی جائے گی کہ یار میں اس پیشکش کو ایکسیپٹ کر لوں اور طلاق سے میں بچ جاؤں، کیونکہ آپ اس پہ یا تو نان نفقہ کم کر رہے ہو یا ٹائم کی پابندی کم کر رہے ہو، تو ان چیزوں میں ذمہ داریاں کم ہو رہی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر شخص کے دل میں جو ہے نا شح ڈالا ہوا ہے، اپنی طبیعت میں بخل ڈالا ہوا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھاؤں. تو یہ پائیدار طریقہ ہوگا میاں بیوی کے رشتے کو جوڑنے کا. اسی طرح عورت کو بھی اگر کچھ ذمہ داریوں سے دستبردار کر دیا جائے، مثال کے طور پر مرد نہیں چاہتا عورت کو طلاق دینا، لیکن وہ عورت کے پورے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا، تو ایسے موقع پہ عورت بعض دفعہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے کہ میرے آپ حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، مجھے طلاق دو. تو اس میں عورت کو بھی یہ ترغیب ہے کہ بھائی اگر تم جو شوہر تمہیں حقوق ادا نہیں کر رہا نا، تو یہ شوہر کسی بھی وجہ سے ادا نہیں کر رہا، تو اس کے بدلے میں تم ایسا کرو کہ یہ والے کے بجائے کوئی دوسرے حقوق لے لو اس سے، یا کچھ آزادی لے لو تم اس سے. مثال کے طور پر عورت پابند ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر کی چار دیواری سے نہیں نکل سکتی، اسے اپنے ابا اماں کے یہاں کہیں بھی جانے کے لیے شوہر سے پرمیشن لینا ضروری ہے. تو عورت کہے ٹھیک ہے بھائی آپ کے کو میں یہ حقوق تو معاف کرتی ہوں، لیکن میرے بھی کچھ حقوق، میرے اوپر بھی کچھ آپ کے حقوق ہیں، آپ وہ بھی معاف کریں. تو یہ کمپرومائز کا راستہ ہے جو اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ طریقہ زیادہ پائیدار ہوگا، کیونکہ انسان کی نیچر کچھ اسی طرح کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. احضرت الانفس الشح، کہ ہم نے انسان کی طبیعت میں کچھ بخل رکھا ہے، ذمہ داریوں سے بچنا رکھا ہے. تو جب یہ مرد پہ کچھ ذمہ داریاں ہلکی ہوں گی یا عورت پہ کچھ ذمہ داریاں کم ہوں گی تو اس لالچ میں وہ ایک دوسرے سے طلاق کا مطالبہ ترک کر دیں گے. تو یہ اس کا ایک فائدہ ہوگا. لیکن اللہ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے ایک طلاق سے بچنے کا بحالت مجبوری ایک طریقہ بتایا ہے، یہ کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے کہ یہاں تک معاملہ پہنچے کہ دونوں حقوق سے دستبردار ہو رہے ہوں. اصل یہی ہے جو اللہ اگلی آیت میں بیان کر رہا ہے کہ مردوں سے خطاب کیا وَإِن تُحْسِنُوا، کیونکہ پہلے مرد ہی کا ذکر تھا نا کہ عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ ظلم یعنی حقوق ادا نہیں کرتا یا اعراض کرتا ہے. تو اب یہاں خطاب بھی مرد کے بارے میں کہ وَإِن تُحْسِنُوا، کہ اگر تم اچھا سلوک کرو گے بیوی کے ساتھ، وَتَتَّقُوا، اور حق تلفی سے بچو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی تمہیں اس کا اجر دے گا. تو بہتر یہی ہے کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. یہ جو قرآن نے حکم دیا کہ درمیان کا راستہ اختیار کیا جائے، یہ بھی ایک بہت عالی شان حکم ہے. آج بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جوڑ کرنا کیسے میاں بیوی کے درمیان، شرعی احکام معلوم نہیں ہوتے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ اگر زوجین کے درمیان لوگ چاہتے ہیں کہ پائیدار زندگی گزرے تو ان کو قرآن ہی کی ان ہدایات پر عمل کرنا پڑے گا. کتنے سارے اسٹیپ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز سے بیان کر دیے. شروع میں بیان کیا ایک دوسرے کو برداشت کرو، پھر بیان کیا نہیں ہو رہا تو جرگہ ہو، دونوں کے خاندان بیٹھیں، پھر بیان کیا کہ بھائی پھر بھی نہیں چل رہی زندگی تو سارے حقوق لینے کے بجائے طلاق سے بہتر ہے کہ کچھ حقوق چھوڑ دو، کمپرومائز کا راستہ اختیار کرو. پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر آگے اللہ نے ان آیتوں کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ نے طلاق کا تذکرہ کیا ہے، وہ بالکل آخری اسٹیپ میں جا کے اللہ نے بیان کی ہے. اچھا، یہاں میں ایک اہم مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں. عربوں میں آج کل ایک نکاح چل رہا ہے جس کو نکاح مسیار کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورت کہتی ہے کہ مجھے صرف ایک عدد میاں چاہیے، اور شوہر کہتا ہے میں آپ سے اس شرط پہ نکاح کروں گا کہ آپ تمام حقوق سے دستبردار ہو جائیں، نہ میں نان نفقہ دوں گا، نہ میں آپ کو ٹائم دوں گا جو شوہر کے ذمے ہے. تو یعنی گویا ہمارا ریلیشن صرف ایک فزیکل ریلیشن ہوگا، جو سیکشول ریلیشن آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی خواہش کو پوری کرنے والا ہوگا. نہ اولاد پیدا ہونے دوں گا میں،
کیونکہ میں بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا اور نہ مجھے بچے چاہیے. عورت بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، میں اگر یہاں آپ سے شادی نہیں کرتی تو میں زنا کی طرف جاؤں گی، پھر تو میں ایک حلال جنسی تسکین کے لیے نکاح کر رہی ہوں. تو استدلال انہی آیتوں سے کیا جاتا ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ یہ جو قرآن نے ایک آیت بیان کی ہے، یہ ایک خاص جزوی واقعہ ہے کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے یا شوہر کے دل میں بیوی کی نفرت اتنی بیٹھ گئی ہے کہ وہ نہیں اس کو ٹائم دینا چاہتا، اس کو پتہ ہے میں جب آؤں گا پھڈا ہوگا. ایسا بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مجبوری میں بھی یہ یہاں تک نوبت پہنچتی ہے. بعض دفعہ عورت اتنی بد اخلاق ہوتی ہے کہ شوہر کو پتہ ہے میں اگر 1 گھنٹہ بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا تو یہ بیلن گھر میں چلیں گے اور سر ایک دوسرے کے پھٹیں گے. بعض عورتیں ایسی بد اخلاق ہوتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ عورتیں جو تفسیر کا لیکچر سن رہی ہیں ان کے علاوہ، لیکن ہوتی ہیں. بعض دفعہ مرد بد اخلاق ہوتا ہے، عورت کو پتہ ہے کہ جب یہ گھر میں آئیں تو یہ ہلاکو خان بن کے آتے ہیں اور سر پیٹنا شروع آتے ہیں. بعض خواتین کے جو بتاتی ہیں کہ ہمارے میاں جب گھر میں آتے ہیں تو بچے بھی کانپنا شروع کر دیتے ہیں اور میں بھی، اور ایک ٹینشن ہی دیتے ہیں وہ. لیکن طلاق کی صورت میں اور اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں یعنی شوہر کا مزاج ایسا ہے یا بیوی کا مزاج ایسا ہے، تو بجائے طلاق کے بھائی آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں کہ آپ وہیں رہیں، اسی گھر میں رہیں، میں اس گھر میں رہوں گی، خرچہ بھیج دیا کریں، نہ میں آپ سے طلاق لے رہی ہوں، نہ میں آپ کو بچوں سے ملنے سے روک رہی ہوں. یا شوہر کہتے ہیں کہ بھائی بیگم میں جب 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں تو لڑائی ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ ہم میاں بیوی کے رشتے میں جڑے رہیں، بچوں کو مل جل کے پال رہے ہیں. ہم دونوں کے اندر اللہ نے ڈیزائرز رکھی ہیں، میں بھی حرام سے بچنا چاہتا ہوں، تم بھی حرام سے بچنا چاہتی ہو. جب خواہش ہوگی ہم دونوں ملاقات کر لیں گے تاکہ برائی سے بچے رہیں. باقی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. آپ نے تجربہ کر کے دیکھ لیا، جب بیٹھتے ہیں تو سر پھوڑ کے اٹھتے ہیں ایک دوسرے کا، غیبتیں کرتے ہیں، بہتان تراشیاں کرتے ہیں، ساری روحانیت ختم ہو جاتی ہے. تو ہم اس پہ سلو کر لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھیں گے. ہم بہت زیادہ دل کرے گا تو آپ اپنی تصویر بھیج دینا اس میں موبائل پہ، اور میں آپ کو اپنی پکچر بھیج دوں گا، بس دیکھ کے خوش ہو جایا کریں گے. یہ ہوتا ہے بعض گھر، یعنی یہ اس پر لانا پڑتا ہے ان کو. میں نے خود ایسے بہت دفعہ فیصلے کیے ہیں کہ بھئی یہ 10 سال ہو گئے لڑتے لڑتے، اب بہتر یہی ہے کہ الگ الگ رہا کرو آپ دونوں، اور جو ہے بچوں کو مل جل کے پالو. ایسے بھی کیس ہمارے سامنے آئے ہیں کہ 20-20 سال سے میاں بیوی بچوں کی خاطر ملے ہوئے ہیں، آپس میں زیادہ گپ شپ نہیں لگاتے وہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے جب بات ہوگی تو لڑائی ہوگی. تو یہ ایک ایسا ہے کہ اتفاق سے کبھی ایسا ہو جائے تو پھر یہ صلح کی بات ہے. یہ نہیں کہ اس کو آپ معاشرے میں ایک سسٹم بنا کے رائج کر لیں. اس کی یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، نکاح کی مصلحتوں کے بالکل خلاف ہے. تو عربوں میں جو ایک نکاح مسیار کا دستور چل پڑا ہے، اس کی کبھی بھی ان آیتوں کا سہارا لے کے اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اگر وہ سسٹم معاشرے میں رائج ہو گیا نا، اور مردوں نے یہ شرطیں لگانا شروع کر دیں کہ بھائی ہم ان عورتوں سے نکاح کریں گے جو اپنے حقوق تمام حقوق سے دستبردار ہو جائیں، ورنہ ہم آرام سے بیٹھے نکاح ہی نہیں کر رہا، تو عورت تو بیچاری مجبور ہو جائے گی. پھر وہ ظاہر ہے اس کو زنا کا خطرہ ہے، تو وہ مجبور ہو کے اپنی شرطوں سے دستبردار ہوگی. چلو بھائی کہ ہمارے ڈیزائرز تو پوری ہوں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ معاشرے میں جب یہ کام کثرت سے ہوگا تو فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا. جو ایک نکاح کے نتیجے میں جو ایک اچھا معاشرہ خاندان وجود میں آتا ہے. تو یہ آیتوں سے استدلال کر کے، یعنی ان آیتوں کا سہارا لے کے معاشرے میں نکاح مسیار کو رائج کر دینا، یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل غلط ہے. یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. ان آیتوں کا سہارا آپ وہاں لے سکتے ہیں جہاں جزوی طور پر کسی کو ضرورت ہو. جیسے واقعی بعض دفعہ کسی مرد کو ضرورت ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہو رہی. اب مجھے یہاں بھی یہ ڈر لگتا ہے کہ میں جب یہ بتاؤں تو یہ مرد اس کا بھی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں کہیں. لیکن بہرحال ایک مسئلہ ہے تو مسئلے کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک مرد کے پہلی بیوی موجود ہے، لیکن اس مرد کے لیے وہ بیوی کافی نہیں ہو رہی زنا سے بچنے کے لیے، اس میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں. تو اصول تو یہ ہے کہ آپ دوسری شادی کریں، جتنے حقوق پہلی کو دے رہے ہیں اتنے ہی دوسری کو دیں، 100% برابری کریں. اصل تو جو شریف لوگوں کا، عزت دار لوگوں کا طریقہ ہے وہ یہی ہے، جس کو قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ تم اگر عدل نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے، تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد کو پتہ ہے کہ میری بیوی میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے، یا اس سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا یہ کہ مجھے زنا کا خطرہ ہے، ایک میرے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے، اب میں نے دوسری کرنی ہے لیکن میرے پاس وسائل بالکل بھی نہیں ہے. تو وسائل نہیں ہے، میں اگر دوسری کروں گا تو میں برابری بالکل بھی نہیں کر سکتا. میں جو خرچہ اس کو دے رہا ہوں وہ دوسری کو نہیں دے سکتا، یا جو ٹائم اس کو دے رہا ہوں وہ دوسری کو نہیں دے سکتا. تو ایسی مجبوری میں وہ یہ کر سکتا ہے کہ دوسری عورت سے جو سیکنڈ وائف ہے
تو بیوی بننے سے پہلے اس سے ایک ایگریمنٹ کر لے کہ بھائی میں تمہیں صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ میں جو شادی کر رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن میں آپ سے شادی اس لیے کر رہا ہوں زنا سے بچنے کے لیے۔ تو آپ کو میں پہلے سے بتا دوں، اگر آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں پہلے سے کہ اتنا پیسے میں نہیں دے سکتا جتنے پہلی کو دے رہا ہوں میں، وہ ٹائم یا بعض دفعہ پیسہ ہوتا ہے یا ٹائم ہوتا ہے، یا میں وہ ٹائم نہیں دے سکتا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو آپ پہلے سے اس ٹائم یا اپنے جو مالی خرچہ ہے اس سے دستبردار ہو جائیں۔ پھر عورت یہ دیکھے گی، وہ یہ کیا کرے گی، وہ کہے گی بھائی نہیں، مجھے تو فلاں آدمی جو مل رہا ہے وہ ٹائم بھی دے رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، تو میں اس سے کیوں کروں؟ وہ کبھی بھی ایگری نہیں ہوگی۔ لیکن بعض عورتیں مجبور ہو جاتی ہیں، ان میں کوئی جسمانی عیب ہوگا یا نسوانی حسن نہیں ہوگا یا عمر ان کی زیادہ ہو چکی ہوگی، تو ایسی عورتیں پھر ان کو رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ مجبور عورتیں پھر کیا کریں گی قرآن کی ان آیتوں کے مطابق کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ چلو پیسہ تو میرے پاس اللہ نے دیا، بہت کچھ ہے، میں جاب کرتی ہوں، کماتی ہوں، اس آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے کم از کم شوہر کی نعمت مل جائے گی، میں برائی سے بچ جاؤں گی، میرے ایک مرد ہوگا کفالت، یعنی جس کا نام کم از کم لگا ہوا ہوگا۔ معاشرے میں جو لوگ مجھے الٹی نظروں سے دیکھتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی شوہر نہیں ہے تو برے لوگ میرا تعاقب کرتے ہیں، ان تمام ٹینشن سے میں بچ جاؤں گی۔ تو ان جیسی عورتوں اور ان جیسے مردوں کے لیے بھی یہ آیت ہے کہ بھائی سلو کا راستہ اختیار کر لو، کہ نکاح نہ کرنے سے بہتر ہے نکاح کر لو۔ بعض دفعہ یہ نکاح کرنے کے بعد مسائل پیش آتے ہیں، بعض دفعہ نکاح کرنے سے پہلے پیش آتے ہیں، تو آیت دونوں کو شامل ہے۔ یہ ایگریمنٹ نکاح کرنے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے کہ سولو کا راستہ اختیار کر لو، تو یہ جائز ہے، تو یہ ایک مجبوری کے تحت ہو رہا ہے، لیکن اس کو ایک نظام کا حصہ بنا دینا، اس کو معاشرے میں اپریشیٹ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ نہ اس کو میں ٹائم دوں گا، نہ میں اس کو پیسے دوں گا، اور کوئی ایسا رشتہ بتا دیں جو صرف جو ہے نا میرے ساتھ بس نکاح کی ایک بندھن میں بن جائے۔ تو میں اس سے کہتا ہوں کیوں نہیں دیں گے، آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں؟ کہہ رہے پیسے تو بہت ہیں لیکن میں نہیں یہ ٹینشن اٹھانا چاہتا۔ تو میں ایسے لوگوں کو طبیعت سے جو ہے نا سنا دیتا ہوں کہ آپ جیسے فالتو لوگوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ ان آیتوں سے استدلال نہیں کر سکتے، تو یہ آیت کا ایک خاص مفہوم ہے، اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ معاشرے میں اس کو ایک اصول بنا کے نافذ کر دیا جائے۔ تو قرآن نے یہ بتایا وہاں جہاں کوئی مجبوری ہو، طلاق تک نوبت پہنچ رہی ہو، تو ایسی کنڈیشن میں بیچ کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو یورپ میں جاتے ہیں، زنا کا خطرہ ہے، تو بھائی وہ پراپر طریقے سے اگر شادی نہیں کر سکتے، واقعی معذور ہیں، تو کوئی بات نہیں، وہ ایک سلو کا راستہ اختیار کر لیں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلی بیوی اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو ایک رات مارکیٹ سے شارٹ ہونے ہی نہیں دیتی، وہ کہتی ہے روزانہ رات میرے ساتھ ہی گزارنی ہے، اور مرد کو زنا کا خطرہ ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ کر سکتا ہے، دوسری بیوی سے ایگریمنٹ کر سکتا ہے کہ بھئی میں تم سے اس شرط پہ نکاح کر رہا ہوں کہ میں راتیں نہیں گزاروں گا تمہارے ساتھ، لیکن میں نے بتایا یہ بھی ایک مجبوری میں، اصل حکم یہ نہیں ہے اسلام کا، اور اس کو کوئی معاشرے کا آپ لا بنا کے یا معاشرے میں ایک رسم بنا کے رائج نہیں کر سکتے، یہ پھر بری بات ہو جائے گی۔ جیسے کہ بعض عرب ممالک میں ہو گیا ہے، مصر میں بھی اطلاعات ملتی ہیں نکاح مسیار کا رواج ہو گیا ہے۔ اس کا نقصان تو یہ ہوگا کہ مردوں کو جب فری پھوکٹ میں عورتیں ملیں گی تو مرد کسی کی بیٹی کو لا کے گھر کہاں بسائے گا، وہ تو چسکے لینے کا عادی بن جائے گا۔ تو قرآن نے جو ایک استثنائی طور پر، ایک جزوی طور پر ایک حکم بیان کیا ہے، اس کو معاشرے کا ایک عمومی حکم بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے نکاح کی جو مصلحتیں ہیں وہ ضائع ہوں گی۔ تمام پیغمبر گھر بسانے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 زوجات تھیں، کیسے آپ نے ان کا گھر بسایا ہے، حضرت خدیجہ کے ساتھ کیسا آپ نے نباہ کیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں بانجھ تھیں، پوری زندگی اسی بانجھ بیوی کے ساتھ حضرت زکریا نے گزار دی، اور ان کی زوجہ نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ گزار دی، طلاق تک نوبت نہیں آئی۔ تو ہم پیغمبروں کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پیغمبر گھر بسانے والے ملتے ہیں، شرطیں لگا لگا کے اور سلو کر کر کے عورت کے حقوق سے پیچھے ہٹنے والے ہمیں پیغمبر نہیں ملتے۔ تو اللہ نے جہاں یہ آیت نازل کی وہاں دوسری آیتیں بھی ہیں، ان سب کو دیکھ کر مفہوم کو متعین کیا جائے گا، لیکن بہرحال مجبوری میں اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے کہ سلو کا راستہ اختیار کیا جائے، تو یہ شرعاً جائز ہے حالت مجبوری میں۔ لیکن اللہ نے پھر آخر میں ترغیب دی، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم پورے حقوق ادا کرو اور تقوی کا راستہ اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اچھی بات یہی ہے، اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے اور اس کا تمہیں قیامت کے دن اجر دے گا۔ اچھا یہاں ایک بات خوب سمجھ لیں، نکاح مسیار میں اور متع میں فرق ہوتا ہے۔ نکاح مسیار یہ ہوتا ہے کہ عورت حقوق سے دستبردار ہو گئی،
اور صرف نکاح کے ایک رشتے میں آ رہی ہے کچھ حقوق سے یا بعض حقوق سے, اور مرد اس بیس پہ اس سے نکاح کر لیتا ہے, لیکن وہ نکاح ہوتا ہمیشہ کے لیے. اتفاق سے مرد طلاق دے دے تو ایک الگ بات ہے, اس میں شروع میں یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا کہ ہم 1 مہینے کے لیے نکاح کر رہے ہیں یا 2 مہینے کے لیے نکاح کر رہے ہیں. نکاح ہوا ہے مستقل بیسس پر, چاہے بعد میں مرد طلاق دے دے وہ ایک الگ بات ہے. متاع میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ہی یہ طے ہوتا ہے کہ یہ 1 مہینے کی شادی ہے, 2 مہینے کی شادی, 1 سال کی ہے, 2 سال کی, 5 سال کی, 1 گھنٹے کی. تو اس میں اور نکاح مسیار میں زمین آسمان کا فرق ہے. متع بالکل حرام ہے اور زنا ہے. نکاح مسیار زنا نہیں ہے نکاح, بیوی اس سے حلال ہو جائے گی. ہاں ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشرے میں ایک لا بنا کے اور ایک رواج بنا کے اس کو شامل کرنا جائز نہیں ہے بہرحال وہ نکاح, اس میں زنا کا گناہ نہیں ملے گا. متع تو خالصتاً زنا ہے, اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو لوگ نکاح مسیار کو اور متع کو مکس کر دیتے ہیں. ایک بات تو یہ, ایک اہم بات اور بھی اس سے بارے میں, پھر میں اگلی آیت کی طرف چلتا ہوں, کہ یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عورت جب اپنے حقوق سے دستبردار ہوگی طلاق سے بچنے کے لیے, اور وہ یہ کہہ دے گی کہ ٹھیک ہے جی آپ خرچہ کم کر دیں, میں آدھا خرچہ معاف کرتی ہوں لیکن پلیز طلاق نہ دیں, یا آپ مجھے باریاں نہ دیں, میں اپنی باریاں معاف کرتی ہوں لیکن طلاق نہ دیں. تو جب حقوق سے دستبردار ہوگی تو خوب سمجھ لیں یہ دستبرداری موت تک اس پر لازم نہیں ہوگی. اس کو ہر وقت یہ اختیار ہے کہ اس ایگریمنٹ کو توڑ کے دوبارہ سے حقوق کا مطالبہ کرنا شروع کر دے. یعنی یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے, نہ تو یہ نکاح مسیار میں لازم ہے نہ نکاح کے بعد لازم ہے. مثال کے طور پر کسی عورت سے آپ کا اس شرط پہ نکاح ہوا کہ بھئی تمہارا نان نفقہ 1 لاکھ بنتا ہے, میں 10-20 ہزار سے زیادہ نہیں دوں گا, یا میں سرے سے نان نفقہ دوں گا ہی نہیں, میں بس تم ویسے میری بیوی فری میں بننا ہے تو بن جاؤ. یہ ایگریمنٹ ہو گیا, وہ بیوی بن گئی آپ کی. تو اب کوئی قیامت تک یہ لازم نہیں ہوگا, اس کو عورت کو ہر وقت اختیار ہے وہ کہ میرا جو ایگریمنٹ ہوا تھا میں کینسل کرتی ہوں, مجھے میرے حقوق چاہیے. تو یہ عورت کو ہر وقت اختیار ہے. پھر مرد پھر یہ سوچے کہ میں حقوق دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا, دے سکتا ہے تو دینا واجب ہوگا, نہیں دینا چاہتا تو پھر عورت کو یہ حق ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے, بھائی تم تو میرے حقوق نہیں دے رہے تو مجھے فارغ کرو, میں کہیں اور شادی کروں. تو پھر مرد کو ایسی صورت میں اس کو طلاق دینا واجب ہو جائے گا. یعنی یہ ایگریمنٹ قیامت تک لازم نہیں ہوتا, بلکہ ہر وقت ہر فریق کو اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے یہ ایگریمنٹ توڑ دے. سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں معاہدہ توڑنا تو بہت گناہ ہے. بالکل معاہدہ توڑنا گناہ ہے, لیکن یہاں یہ جو معاہدہ ہے نا اس کی حیثیت خوب اچھی طرح سمجھیں. اس کی حیثیت یہ ہے کہ جو حق ابھی واجب نہیں ہوا عورت وہ پہلے سے معاف کر رہی ہے. مثال کے طور پر عورت کہتی ہے میں زندگی بھر آپ سے نان نفقہ لوں گی نہیں, تو آپ مجھے بتاؤ ابھی نان نفقہ شوہر پہ واجب ہوا ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہوا. واجب جب ہوگا جب عورت کو نان نفقے کی ضرورت ہوگی, وہ فیوچر میں واجب ہوگا. مثال کے طور پر عورت کو کھانے کے لیے پیسے چاہیے, بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے پیسے چاہیے, تو بجلی جب استعمال کرے گی تو بجلی کا بل شوہر پہ واجب ہوگا نا, وہ ابھی استعمال کیا ہی نہیں ہے, وہ تو فیوچر میں ہوگا. تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی حق اگر کسی پر واجب نہ ہوا ہو تو پہلے سے معاف کرنے سے وہ معاف نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے وراثت. بیٹا باپ کی زندگی میں کہہ دے کہ ابا جو آپ کی مرنے کے بعد مجھے وراثت ملے گی میں معاف کر رہا ہوں, وہ تو 100 دفعہ بھی کہہ دے گا نا, پھر بھی باپ کے مرنے کے بعد اس بیٹے کو وراثت ملے گی. وجہ کیا ہے کہ وراثت ابھی واجب ہی نہیں ہوئی ہے. بیٹے کو وراثت, بیٹے کا باپ کے مال میں وراثت کا حق ابھی ثابت ہی نہیں ہوا ہے, تو معاف کرنے سے وہ معاف نہیں ہوگا. تو اس کی حیثیت محض ایک وعدے کی سی ہوگی اس ایگریمنٹ کی. اس کو حقیقی معنی میں ایگریمنٹ نہیں کہیں گے ہم, یہ ایک وعدہ ہے کہ بھئی میں نہیں لوں گا, تو بعد میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ لے لیں اس کو. تو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ وارثین اگر باپ کی زندگی میں معاف کر دیں ہمیں وراثت کا حصہ نہیں چاہیے, تو وہ معاف نہیں ہوتا, کیونکہ ایک حق ابھی واجب ہوا ہی نہیں ہے, تو معاف کہاں سے ہوگا. اس کی میں ایک اور آسان مثال دیتا ہوں آپ کو. میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے اگلے سال 1 لاکھ روپے کا موبائل خریدوں گا, اور میرے اوپر جو 1 لاکھ روپے واجب ہوں گے وہ میں نے ابھی سے معاف کر دیے. تو جب اگلے سال آپ موبائل خریدیں گے نا, میں یعنی خریدوں گا آپ سے, پھر میرے اوپر جو 1 لاکھ روپے, اچھا سوری یہ الٹا مثال میں نے الٹی کر دی. میں یوں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگلے سال آپ مجھ سے موبائل خریدیں گے, آپ نے کہا ہاں میں خریدوں گا. میں نے کہا 1 لاکھ میں خریدیں گے, آپ نے کہا 1 لاکھ میں خریدوں گا. میں نے کہا وہ 1 لاکھ میں نے ابھی سے معاف کر دیے. تو شریعت میں معاف نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لاکھ ابھی سامنے والے پر واجب ہوئے ہی نہیں ہیں. واجب جب ہوں گے جب وہ موبائل خریدے گا.
خریدے گا تو اس پر پیمنٹ واجب ہوگی, جب واجب حق آئے گا پھر میں معاف کروں گا تو معاف ہوگا. ابھی حق واجب ہی نہیں ہوا ہے تو شروع کی معافی محض ایک اس کی اخلاقی حیثیت تو ہوتی ہے, قانونی اور شرعی حیثیت نہیں ہوتی اس کی. تو ان مثالوں سے خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو حق واجب ابھی ہوا ہی نہیں ہے تو پہلے سے معاف کرنے سے وہ معاف ہوتا نہیں ہے, اس کا معافی کا ایک محض ایک اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے وہ, اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو خوب یہاں اسی وجہ سے سمجھ لیں کہ اس آیت کی بیس پر یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ میاں بیوی صلح کر لیں, عورت کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے, تو یہ جب عورت حقوق سے دستبردار ہوگی تو یہ اخلاقی طور پہ دونوں پہ ہے کہ وہ حقوق نہ مانگیں تاکہ لڑائی جھگڑا ختم ہو, لیکن حق ابھی شوہر پہ فیوچر میں واجب ہوگا تو پہلے سے معاف کرنے سے وہ حقیقت میں معاف ہوتا نہیں ہے. تو جب حق کی ادائیگی کا ٹائم آئے گا تو عورت پر یہ جائز ہوگا کہ وہ کہے بھائی وہ ایگریمنٹ ہم کینسل کر رہے ہیں, لیکن پھر شوہر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو آپ کو اپنے نکاح میں رکھا اسی ایگریمنٹ کی بیس پہ ہے, تو پھر میں حقوق نہیں ادا کر سکتا, میں طلاق دے رہا ہوں. پھر عورت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ شوہر سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے طلاق دے دو. اگر عورت مانگتی ہے تو پھر شوہر پر واجب ہوگا, عورت اگر طلاق نہیں چاہتی تو پھر وہی بات دوبارہ سے لوٹ کر آئے گی, کہے گی بھائی مجھے طلاق نہیں دینا, میں پھر اپنے حقوق سے دستبردار ہو رہی ہوں. پھر شوہر کو یہ حق حاصل ہوگا دوبارہ کہ وہ حقوق سے دستبردار ہو جائے. مطلب یہ کہ یہ ایسا ایگریمنٹ ہوگا جو ہر وقت اس میں تبدیلی کا امکان موجود رہے گا. میاں بیوی میں سے کوئی بھی کسی پر بھی 100% یہ ایگریمنٹ کی پابندی لازم نہیں ہوگی, یہ خوب سمجھ لیں. اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں جس سے بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. ہمارے ایک جاننے والے نے سیکنڈ میرج کی, ان کے پاس ٹائم نہیں تھا, پیسے نہیں تھے, دوسری بیوی سے ایگریمنٹ کیا میں اس شرط پہ آپ سے شادی کر رہا ہوں کہ پیسے تھے ٹائم نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اس شرط پہ شادی کر رہا ہوں, وہ خاتون طلاق یافتہ تھیں, بھائی اس شرط پہ شادی کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک تگڑا ہر مہینے ایک نان نفقہ دوں گا. ان خاتون کی حیثیت سے بہت زیادہ, وہ بہت مالدار آدمی تھے, فرض کر لیں کہ وہ 5 لاکھ روپے دوں گا, فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, فرض کیا جا سکتا ہے, یعنی میں آپ کو جیب خرچی 5 لاکھ روپے دوں گا, لیکن میں ٹائم نہیں دے سکتا, ٹائم مجھے جب ملے گا میں آ جاؤں گا آپ کے پاس, ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ ضرور آؤں گا, اس سے زیادہ میں ٹائم نہیں دے سکتا. یہ ایک دونوں کے درمیان سلو ہو گئی کہ مرد نے کہا بھائی میں اس شرط پہ آپ سے شادی کروں گا. لڑکی نے سوچا کہ چلو یار میری تو ویسے ہی شادی نہیں ہو رہی تھی, میں طلاق یافتہ ہوں, میرے بچے بھی ہیں, کم از کم 5 لاکھ روپے مل رہے ہیں اور شوہر ہفتے میں 1 دفعہ تو مل رہا ہے نا مجھ سے, اس سے تو بہتر ہے کہ میرا نکاح ہی نہیں ہو رہا تھا. لڑکی نے بھی شادی کر لی, میں نے ہی دونوں کا نکاح پڑھایا, دونوں کی شادی ہو گئی. اب کیا ہوا کہ جی شروع میں تو میاں صاحب ہفتے میں آتے رہے, ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ, اب بیگم صاحبہ کو میاں یاد آنے لگے, محبت ہو گئی, نہیں جی مجھے تو میرا میاں ہر دوسرے دن چاہیے, جیسے جتنا ٹائم وہ پہلی کو دے رہا ہے اتنا دوسری کو دے. تو خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھائی میرے شوہر سے مجھے پورا ٹائم چاہیے. میں نے میاں سے بولا بھائی ٹائم دو, وہ کہہ رہا ہے بھائی میری تو شادی ان سے اس شرط پہ ہوئی ہے کہ میں ٹائم نہیں دوں گا, میں ٹائم دوں گا تو میں تو پکڑا جاؤں گا, میں تو پٹوں گا سسرال میں, سسرال والے پوچھیں گے بھائی تو مارکیٹ سے کدھر شارٹ ہے, دوسرے دن کہاں گیا تھا تو انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا ٹائم. اب کیا مسئلہ ہوا ہے کہ عورت نے کہا, میں نے خاتون سے کہا آپ نے تو ایگریمنٹ کیا تھا, تو خاتون کہتی میں نے کیا تو تھا لیکن اب مجھے میاں کے بغیر, میاں لیس زندگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی, مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مجھے میاں چاہیے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, یہ ایگریمنٹ آپ کا ہوا تھا, آپ کو یہ شریعت نے حق دیا ہے کہ آپ اس ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ جائیں, آپ کو یہ حق دیا ہے, آپ بولیں وہ ایگریمنٹ اس وقت کا تھا, آج کے بعد سے مجھے باریاں پوری چاہیے اپنی. تو خاتون بڑی خوش ہو گئی. میں نے شوہر کو کہا, میں نے کہا بھائی یہ کہہ رہی ہیں کہ آج کے بعد سے مجھے باریاں پوری چاہیے, وہ ایگریمنٹ میں کینسل کرتی ہوں. یہ میں اس آیت کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. شوہر نے کہا میں تو نہیں بھی دے سکتا بھائی, میں تو پکڑا جاؤں گا. تو میں نے خاتون سے کہا یہ کہہ رہے نہیں دے سکتا, تو پھر آپ طلاق چاہتی ہیں, یعنی اب تو یہی ہے نا کہ بھائی وہ نہیں ایگری ہو رہا, تو اب جب شرطوں پہ, جس شرطوں پہ شادی ہوئی تھی اب اس پہ ایگری نہیں ہے, تو مرد تو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دے سکتا. تو خاتون نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے ان سے کہیں ڈیورس دیں, میں اس طرح زندگی نہیں گزار سکتی, مجھے میاں چاہیے. میں نے میاں سے کہا کہ بھائی وہ کہہ رہی ہے کہ یا تو میری پوری باریاں دو ورنہ مجھے طلاق دو. شوہر نے کہا میں طلاق نہیں دوں گا, کیونکہ شوہر کو بھی محبت ہو گئی تھی اس سے, وہ نہیں چاہ رہا تھا یار مجھے, بے شک طلاق یافتہ ہے, بے شک بچے ہیں, وہ چاہ رہا تھا کہ بھائی میں نہیں دے سکتا اس کو, میرا موڈ نہیں ہے طلاق دینے کا, مجھے تو بڑی محبت ہو گئی ہے, مجھے کہاں سے ملے گی دوبارہ اتنی فری پھوکٹ کی بیوی جو ٹائم ہی نہ مانگ رہی ہو. میں نے کہا شوہر سے اب زیادتی آپ کی طرف سے ہے. وجہ اس کی یہ ہے
اچھا شوہر کہنے لگا اس نے ایگریمنٹ کیا تھا، یہ تو ایگریمنٹ سے مکر گئی ہے. میں نے کہا بھائی شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایگریمنٹ سے، یعنی کیونکہ فیوچر میں جو یعنی وہ اب تک جو ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو وہ مطالبہ نہیں کر سکتی، لیکن آج کے بعد سے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اب آپ اس کو پورا ٹائم دیں، پوری باریاں دیں، اولاد چاہتی ہے تو اولاد بھی دیں اس کو، یہ اولاد نہیں روک سکتے آپ. ادروائز وہ طلاق مانگ رہی ہے تو آپ کو طلاق دینی پڑے گی. شوہر اس پہ ایگری نہیں ہو رہا تھا کہ میں طلاق نہیں دے سکتا. اب آپ خوب اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھیں. ایسے موقع پہ شریعت کہتی ہے کہ بھائی جب عورت طلاق مانگ رہی ہے تو اس کو آپ کو ڈیورس دینا پڑے گا، ورنہ پھر آپ اس کو پورا ٹائم دیں. اب یہاں مرد یہ غلطی کرتے ہیں، وہ پھر پیڑے کھانے کے موڈ میں ہوتے ہیں کہ ہم بیوی کو رکھیں گے بھی اور اس کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے. یہاں ایسے موقع پہ پھر مرد پہ واجب ہوگا کہ اب آپ کو اس کو پراپر طریقے سے ٹائم دینا پڑے گا. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ بھائی اگر یہ اب اس پر واجب ہے کہ یا تو آپ کو ڈیورس دے، لیکن مرد پھنس گیا تھا، وہ اس کو محبت ہو گئی تھی، وہ ڈیورس نہیں دینا چاہتا تھا، تو ایسے موقع پہ پھر مرد پہ واجب ہوگا کہ وہ اب اس کو پراپر ٹائم بھی دے اور جو اس کے بیسک حقوق ہیں جتنے پہلی بیوی کے وہ بھی دے، اور نسل بھی پھر روکنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی. اگر عورت کو اولاد چاہیے تو اولاد بھی مرد پھر روک نہیں سکتا. تو یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ مرد وہ نکاح مسیار وغیرہ کر کے نا وہ سمجھتا ہے کہ قیامت تک کے لیے میرے مزے ہو گئے ہیں اور اب فری پھوکٹ میں مجھے جو ہے وہ میں بیوی رکھوں گا. تو ایسا نہیں ہے. اس میں عورت کو ہر وقت اختیار ہے کہ وہ اپنے ان جو اس نے باتیں کی تھی وہ ایگریمنٹ کو چینج بھی کر سکتی ہے بعد میں. تو یہ آیت ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تفسیر پیش کی. کوشش کی ہے کہ اس کے تمام پہلو آپ کے سامنے آ جائیں اور یہ خوب اچھی طرح سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو اگرچہ تمہارے اندر اس کی ہرس ہی کیوں نہ ہو. یعنی عدل جتنا بھی چاہتے ہو پھر بھی نہیں کر سکتے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بس ایسا مت کرو کہ ایک طرف مکمل مائل ہو جاؤ. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دو. کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، کہ پراپر پورے حقوق ادا کرو، حق تلفی سے بچو. تو ظاہر ہے اگر کسی کی دو بیویاں ہوں تو جتنا ٹائم اس کو دے رہا ہے اتنا ہی دوسری کو بھی دینا پڑے گا، جتنا نان نفقہ اس کو دے رہا ہے دوسری کو بھی دینا پڑے گا. تو اصل حکم تو یہی ہے. صلح کا راستہ تو ایک مجبوری کا راستہ تھا طلاق سے بچنے کا. پراپر جو حکم ہے وہ یہ کہ دونوں کے حقوق برابر آپ نے ادا کرنے ہیں. جب بیوی خاص طور پہ جب بیوی مطالبہ بھی کر رہی ہو تو صلح تو اس وقت ہوگی نا جب بیوی اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے. اگر وہ پیچھے نہیں ہٹتی تو پھر تو دونوں کے برابر حقوق دینے پڑیں گے آپ کو. اب اس میں یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ دو قسم کی پریشانیاں سامنے آئیں. ایک یہ کہ مرد 2 یا 4 بیویاں رکھتا تھا لیکن محبت ایک سے زیادہ ہوتی ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 زوجات رکھی ہیں، مگر جتنی محبت آپ کو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی اتنی کسی اور زوجہ سے نہیں تھی. ان کی طرف بہت زیادہ دل مائل تھا آپ کا. یہ چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو صحابہ نے جب عورتوں کے حقوق سنے، ان میں عدل کرنا ہے، برابری کرنی ہے، تو ڈر گئے بہت سارے صحابہ کہ بھئی ہمیں ایک زوجہ کی طرف زیادہ دل مائل ہے، دوسری کی طرف کم ہے. تو اللہ نے تو کہا کہ عدل نہیں کر سکتے تو 2 بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. نبی نے فرمایا جس نے 2 میں عدل نہیں کیا قیامت کے دن آئے گا اور آدھا دھڑ اس کا فالج زدہ ہوگا. تو اس سے تو 2-3 شادیوں کا دروازہ ہی بند ہو رہا ہے. یعنی اس سے تو گویا یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ نے 2 شادیوں کی اجازت محض ایک یعنی اجازت دی ہے لیکن عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے. اس کا قرآن نے جواب دیا کہ بھائی 100% عدل بیویوں کے درمیان تم کر نہیں سکتے. یعنی وہ والا عدل تو کر سکتے ہو جس میں ظاہری حقوق سب کو سیم دینے پڑیں، لیکن دل والا عدل کہ جتنی طبیعت ادھر مائل ہے اتنی ہی ادھر بھی ہو، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. کیونکہ دل پہ انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا. ایک عورت کی عادت اچھی ہے، وہ آپ کا زیادہ خیال کرتی ہے، اور دوسری بس زبان ہے، تو ظاہر ہے دل تو اس کی طرف مائل ہوگا جو اچھے اخلاق کی ہے، جو آپ کی خدمت زیادہ کر رہی ہے، جو آپ کو سکون اور راحت زیادہ دے رہی ہے. تو دل تو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو آپ کیسے دلی معاملے سے برابری کر سکتے ہیں؟ تو اس کا کیا پتہ چلا کہ یہاں عدل سے مراد ہے دل کا عدل کرنا. دوسری تفسیر اس آیت کی یہ کی گئی ہے کہ جس عدل کا برابری کا اللہ نے مکلف بنایا ہے کہ جتنا خرچہ وہاں دے رہے ہو اتنا وہاں دو، جتنا ٹائم وہاں گزار رہے ہو اتنا ٹائم وہاں گزارو، اس میں بھی 100% ایکوریسی ممکن نہیں ہے. تھوڑی بہت کمی بیشی اس میں یہ ہوگی تم سے. کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عدل کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں نا بیویوں میں عدل کا کہ اسٹاپ واچ دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے منٹ اتنے سیکنڈ ہو گئے، اس والی بیگم کے پاس اب
اب وہی اسٹاپ واچ لگا کے اتنی دیر اتنی وقت، تو ایسے نارمل لائف گزر نہیں سکتی. تو اللہ نے اس میں بھی چھوٹ دی ہے کہ 100% تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. تو جس عدل کا ہم نے تمہیں مکلف بنایا ہے اس کو فوکس کرو. کیا مطلب؟ بھائی ایسا مت کرو کہ ایک کی طرف اتنا میلان ہو کہ دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دو. یعنی سب کو پتہ چل رہا ہو کہ یار ایسا لگتا ہے یہ اس کی سوتیلی بیوی ہے، یعنی یہ اس کی اصل بیوی ہے اور وہ تو ویسے ہی لا کے رکھی ہوئی ہے اس نے. تو اتنا بیلنس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اپنی طرف سے پوری طور پہ برابری کی تم نے کوشش کرنی ہے، لیکن 100% ایکوریسی تم میں ممکن نہیں ہے. یہ تو کسی میں بھی ممکن نہیں ہے، صرف پیغمبر ہی یہ کام کر سکتے ہیں، نارمل آدمی کے لیے بس میں نہیں ہے یہ. تو اس میں اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ سورہ نساء کے شروع میں جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے دوسری شادی حرام ہے، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ عملی طور پر حرام ہی ہے کیونکہ 100% تو عدل کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس سے تو 2-3 شادیوں کا دروازہ بند ہو رہا ہے. تو ان آیتوں میں پتہ چل رہا ہے کہ بھئی 100% عدل ہماری مراد نہیں ہے، 100% عدل دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اتنا عدل واجب ہے کہ ظلم کے زمرے سے بچ جاؤ. تم دیکھنے میں یہ نہ لگے کہ یار وہ اس کے ساتھ معاملات کچھ اور ہیں اور اس کو بالکل لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے. تو جتنا بیلنس کر سکتے ہو کرو، بہت زیادہ اس میں فرق کرنا اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ ایک رات یہاں گزارو تو دوسری رات یہاں گزارو. اب رات میں سیکنڈوں کا فرق کوئی بھی نہیں ناپ سکتا کہ 8 بجے وہاں گئے تھے تو ٹھیک 7:59 پر اس بیوی کے گھر میں جانا ہے تم نے. یہ ممکن نہیں ہے. بھائی رات یہاں گزار لی، ہاں اتنا ڈفرینٹ کہ یہاں جب باری آ رہی ہے تو جناب 10 بجے جا رہے ہیں اور جب اس کی باری آ رہی ہے تو رات 2:30 بجے گھس رہے ہیں گھر کے اندر. یہ بہت زیادہ فرق ہو جائے گا جو واضح فرق ہے. چند منٹوں کی تاخیر ہو سکتی ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. تو اس طرح یعنی اس آیت کا یہ مفہوم ہے. تو اللہ نے فرمایا فلا تمیلوا کل المیل، ایک کی طرف ایسے مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دو. لٹکانے کا مطلب یہ کہ نہ وہ شوہر والی ہو اور نہ بغیر شوہر والی. یہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے. ایک شادی شدہ عورت ہوتی ہے، ایک بغیر شادی شدہ. شادی شدہ وہ ہوتی ہے جس کو شوہر سے پورے حقوق مل رہے ہوں. بغیر شادی شدہ وہ ہوتی ہے جس کو شوہر سے کچھ بھی حق نہ مل رہا ہو لیکن اس کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کسی سے شادی کر سکتی ہے. تو تم نے دوسری یا پہلی بیوی کو ایسا لٹکا دیا کہ نہ وہ شادی شدہ لائف ہے اس کی، نہ ان میرڈ لڑکیوں والی لائف ہے اس کی. ان میرڈ ہوتی، تمہارے نکاح سے باہر ہوتی تو یہ تو اس کو امید ہوتی نا کہ کوئی مرد نکاح کر کے حقوق دے دے گا. لیکن اب یہ امید بھی نہیں ہے اس کو کہ کوئی شوہر ملے گا کیونکہ وہ تمہارے نکاح میں ہے. تم جب تک چھوڑو گے نہیں وہ کہاں نکاح کرے گی. اور شادی شدہ بھی نہیں ہے کیونکہ جو شادی شدہ ہوتی ہے اس کو تو ٹائم بھی ملتا ہے شوہر کی طرف سے، پیسے بھی ملتے ہیں. اس کو تو نہ پورے پیسے مل رہے ہیں، یا اس کو یا تو پیسوں میں کمی آ رہی ہے یا ٹائم میں کمی آ رہی ہے، یا دونوں چیزوں میں کمی آ رہی ہے. تو ایسے لٹکا کے کسی عورت کو مت چھوڑو. یہ قرآن کا حکم ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح کرو گے. یہاں اصلاح کا معنی یہ صلح نہیں ہے بلکہ اصلاح کے معنی میں. اگر تم اصلاح کرو گے وَتَتَّقُوا، اور حق تلفی سے بچو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیں یہاں اصلاح کا وہ مفہوم نہیں ہے جو وہاں ہے. قرآن کے ہر آیت کا مطلب جو ہے نا، ہر لفظ کا مطلب اسی آیت کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے. یہاں اصلاح کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ تم سے ماضی میں ہو چکا اس کو بھول جاؤ. میاں بیوی جو ایک دوسرے کی حق تلفی کر چکے ہیں اس کو بھول جائیں. اور اگر شوہر کی 2 بیویاں تھیں، ایک کو لٹکا کے چھوڑا ہوا تھا، تو جو ہو چکا ہو گیا. تصلحوا، آئندہ کے لیے اصلاح کرو، یعنی اس ظلم سے توبہ کرو. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اصلاح میں بیوی سے معافی مانگنا بھی داخل ہے. اگر آپ نے ایک زوجہ پہ ظلم کیا تھا، اس کے ساتھ برابری والا معاملہ نہیں کیا، اس کو لٹکا کے چھوڑا ہوا تھا، تو چونکہ اس کی حق تلفی ہوئی ہے تو حق تلفی میں جب اصلاح کرو گے تو حقوق العباد میں جس بندے کی حق تلفی ہوئی ہو اللہ کے ساتھ اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. تو مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ان تصلحوا میں مرد کو خطاب ہے کہ اگر تم اصلاح کر لو آئندہ کے لیے، اب تک تو تم نے جو ظلم کیا ہو گیا، آئندہ کے لیے اصلاح کر لو، یعنی بیوی کی جو حق تلفی کی اس سے معافی بھی مانگو اور آئندہ اس حق تلفی سے بچو. وَتَتَّقُوا کا معنی بچنا، آئندہ حق تلفی سے بچو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ غفور رحیم ہے، پچھلے گناہ تمہارے معاف کر دے گا. اس کو دل پہ لے کے بیٹھو نہیں کہ ہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب تو میں جہنم میں ہی جاؤں گا. نہ نہ نہ، کوئی بات نہیں، اب تک جو ہو چکا ہو گیا، آئندہ کے لیے اصلاح کر لو. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب قرآن آگے ایک بات بیان کر رہا ہے کہ پہلے تو ایک دوسرے کے عیب برداشت کرنے کی آیتیں نازل ہوئیں، پھر نازل ہوئیں کہ جرگہ بیٹھے ان کے میں درمیان صلح کی کوشش کرے، پھر بھی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو کمپرومائز کر لو تاکہ طلاق تک نوبت نہ آئے.
اور پھر مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ برابری کرو, پورے حقوق ادا کرو, جو کوتاہی ہوئی اس میں توبہ استغفار کرو, پھر بھی نہیں ہوتا تو آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ ڈیورس ہو جائے گی, طلاق ہو جائے گی. اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بھی ہو جائے تو اس کو بھی دل پہ لے کے نہ بیٹھو. وَإِن يَتَفَرَّقَا, اگر میاں بیوی علیحدگی ہی اختیار کر لیتے ہیں, نہیں بن رہی آپس میں, نہ کمپرومائز سمجھ میں آ رہا ہے, علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. کیسے کہ شوہر اگر ڈیورس دے دیتا ہے یا عورت شوہر سے خلا مانگتی اور شوہر عورت کے مطالبے پر شوہر خلا پہ راضی ہو جاتا ہے اور اس طرح سے دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے, تو یغنی اللہ کلا من سعتی, تو بھی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اللہ دونوں کو اپنے فضل سے بے پرواہ کر دے گا. بے پرواہ کا مطلب کہ عورت کو مرد کی اس شوہر کی ضرورت نہیں رہے گی اور اس شوہر کو اس عورت کی ضرورت نہیں رہے گی, کیونکہ میاں بیوی دونوں اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. شوہر اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ میں اگر اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ تو بیچاری زندگی برباد ہو جائے گی اس کی, اور یہ تو میری محتاج ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بیوی تمہاری محتاج نہیں رہے گی, اللہ اس کو تم سے غنی کر دے گا, اس کو کوئی دوسرا اچھا رشتہ دلا دے گا یا اور کوئی انتظام کر دے گا, یعنی اس کی کفالت کا. اور عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اگر شوہر سے علیحدگی لے لی تو اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا, تو اللہ عورت کو بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ اس کو بھی غنی کر دے گا, اس کو بھی تم سے بے پرواہ کر دے گا. تو آخری حل علیحدگی ہے. اگر ان تمام صورتوں میں سے کسی پر عمل نہیں ہو رہا, آخری حل علیحدگی ہے, تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان دونوں میں علیحدگی ہو جائے تو اللہ دونوں کو اپنے فضل سے بے پرواہ کر دے گا, غنی کر دے گا. وکان اللہ واسعا حکیما, سارے کام تم نے تھوڑی کرنے ہیں کہ تم ہی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو گے. اصل تو خالق ہے اور اس کا مخلوق سے رشتہ ہے, وہ وسعت والا ہے, بڑے ظرف والا ہے اور حکمت والا بھی ہے. اس کی حکمت کے تقاضے ہیں کہ تمہیں ان احکام میں اس نے جوڑ دیا تاکہ ایک نظام چلے, ایک سسٹم چلے, ورنہ اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے کہ میاں بیوی میں کسی طرح سے نہ بن رہی ہو اور حدود اللہ پر قائم نہ رہ سکتے ہوں تو پھر وہ علیحدگی کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. اس میں یہ بتا دیا گیا کہ طلاق اگرچہ ناپسندیدہ ہے مگر اتنی ناپسندیدہ نہیں ہے جتنی غیر مسلموں کے ہاں سمجھی جاتی ہے, تو اور جتنی ہمارے معاشرے میں سمجھی جاتی ہے اتنی بھی غیر پسندیدہ نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, اور ہم نے تم سے پہلے جن کو کتاب دی تھی ان کو بھی وصیت کی اور تمہیں بھی ہم وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. یعنی یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں, ان احکام میں اللہ پہلے اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں, یعنی وہ تن تنہا بادشاہ ہے اس کائنات کا, ہر چیز کا مالک ہے. تو جو اتنی قدرت اور طاقت رکھتا ہو, جب وہ آپ کو کچھ حکم دے گا تو آپ کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس حکم کو فالو کریں. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے جن کو کتاب دی, یہود و نصارہ, ان کو بھی وصیت کی تھی. وصیت کہا جاتا ہے بہت سخت تاکید والا حکم. وصیت کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی مرتے ہوئے کسی کو کوئی حکم دے رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ حکم ایسا نہیں ہوتا کہ کم اہمیت کا حامل ہو, بہت ہی اہم اور بڑی تاکید سے حکم دیا جاتا ہے. تو اللہ نے بھی وصیت کا لفظ استعمال کیا صرف تشبیہ دینے کے لیے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, فرمایا تم سے پہلے بھی ہم نے تورات اور انجیل جو کتابیں نازل کی ان لوگوں کو بھی یہ وصیت کی تھی. ظاہر ہے انہوں نے اس وصیت پر بعد والوں نے عمل نہیں کیا, تو تم ایسا نہ کرنا. ہم نے تمہیں حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو. یہاں اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو احکام ہم نے تمہیں دیے ہیں, جن کا خلاصہ انشاءاللہ بھی آنے والا ہے آگے, جو پچھلے دروس میں گزر چکے ہیں, ان احکام کو فالو کرو. وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر تم فالو نہیں کرو گے, کفر کرو گے, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, تو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, اللہ غنی ہے, بے پرواہ ہے. تم اگر اس کے احکام کو فالو نہیں کرو گے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. حمیدہ, وہ قابل تعریف ہے. یعنی جب ہم کسی کا حکم نہیں مانتے تو ماتحت جب کسی بڑے کا حکم نہیں مانتا نا, تو بڑے کی توہین بھی ہوتی ہے اور وہ قابل تعریف بھی نہیں رہتا. لوگ کہتے ہیں تمہارے چھوٹے تو ایسے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اللہ بے پرواہ بھی ہے, اسے کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا, اور حمید قابل تعریف بھی ہے. تم اس کی مانو تو بھی وہ قابل تعریف, نہ مانو تو بھی وہ قابل تعریف.
پھر فرمایا دوبارہ اللہ نے اپنی عظمت کا تکرار کیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بھائی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز کے اعتبار سے۔ یعنی انسان کو یہ اشکال ہوتا ہے نا کہ میں اگر اللہ کے حکم پہ چلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میرے تو کام بگڑ جائیں گے، میرے تو رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ وکیل ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بتا دیا جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب اللہ کا ہے۔ تو جب کوئی اتنا پاورفل کسی کا وکیل ہو تو اس موکل کو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا آج بہت سے سیاستدان بڑی کرپشن کرتے ہیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ بھائی تم ایسا نہ ہو کہ عدالت تمہیں گھسیٹ لے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا خاندانی قسم کا وکیل رکھا ہوا ہے، وہ ایسا ماہر ہے نا کہ وہ ہمارے کچھ نہ کچھ بنا دے گا وہ جج کے سامنے۔ ہوتے ہیں بڑے بڑے جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے وکیل بھی بڑے اپر لیول کے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ وکیل ہمارا کام بنا دیں گے، عدالت میں کہیں نہ کہیں کوئی شک نکال دیں گے کسی کتاب سے۔ تو وکیل کہتے ہیں کام بنانے والا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ پہ توکل کرو، جو شریعت نے تمہیں پیچھے احکام دی ہیں خاص طور پر خاندان اور عائلی قوانین سے متعلق، تو ان احکام کو فالو کرو، اور اگر ڈر ہو کہ ہمیں نقصان ہو جائے گا، لوگ یہ کر دیں گے، لوگ یوں کر دیں گے، تو وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ اگر تمہارا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، تو وہ کافی ہے، تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ توکل اللہ ہم سب میں پیدا کر دے۔ آگے فرمایا اِن یشأ یذھبکم ایھا الناس، عجیب انداز ہے،